اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم انسان اس پوری کائنات میں جہاں مرضی رہتے ہوں یا جہاں کے مرضی ہوں، ہماری کل خواہشوں کی تعداد 25 کے عدد تک محدود ہے۔ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو بعد میں آنے والی ہے، وہ بھی اسی 25 کے عدد میں آ جاتی ہے۔ ہم دولت مند بننا چاہتے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے میں باعزت کہلانا چاہتے ہیں، اور ہم گڈ مین مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عادل کہیں، ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، اور ہم اپنے رزق اور دسترخواہ میں کشادگی چاہتے ہیں۔ اور یہ ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ سے جو بھی مانگیں وہ فوراً ہمیں مل جائے۔ ہم صاحب اقتدار بننا چاہتے ہیں، ہم پاک باز فرشتوں کی طرح پاک باز بننا چاہتے ہیں، اور ہم گناہوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن نورانی لوگوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم کرے۔ ہم اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی اور بے عزتی سے بچ جائے۔ ہم اللہ اور اس کے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ ہم فرما بردار ثابت ہونا چاہتے ہیں، ہم لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں۔ ہم دوزخ کی آگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے غصے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سارا کچھ لکھ لیں، آپ لسٹ بناتے چلے جائیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی لسٹ 25 سے آگے نہیں جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی یہ خواہشیں ساری کی ساری پوری کر سکتے ہیں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو آگے کی بجائے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، وہاں جہاں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 25 خواہشوں کا حل بتا دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، آپ یہ سنیں اور اپنی خواہشیں اکٹھی کریں اور حل منتخب کیجئے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیے انشاءاللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو چاہے پوچھو۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگا میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس شخص نے کہا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا ایمان کامل ہو،
تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بے شک۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھو گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ پھر اس نے مزید کہا کہ میرے گناہ کم ہو۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ پھر اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ میں سب سے طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا دے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا لے گا۔ پھر مزید اس نے پوچھا گناہوں سے کیا چیز نجات دیتی ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا آنسو، تواضع اور امراض مین کی بیماریوں میں مبتلا ہونا۔ سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور مصیبت پر صبر کرنا۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ اللہ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ وہ گولڈن ورڈز ہیں جو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب بھی ہوں گے۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔
ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.